جس معاشرے میں کوئی یہ سید گھرانہ ہو اور وہ بہت زیادہ غریب ہوں تو اب سوال پیدا ہوگا کیا ہم ان کو زکوٰۃ دیں یا نہ دیں؟ تو جواب ہے چونکہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنے خاندان کے لیے زکوٰۃ کو حرام کر دیا تھا۔ مثال حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت فاطمہ کے سب سے بڑے صاحبزادے تھے، حضرت حسن حضرت حسین امام، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے گھر میں حاضر ہوئے، چھوٹے بچے تھے، وہاں ایک بوری کے اندر کھجور رکھے ہوئے تھے اور وہ کھجوریں صدقے کی تھی یا زکوٰۃ کی تھی۔ تو حضرت حسن نے اس میں سے کھجور لے کر کے جیسے بچہ ہوا کرتا ہے بچے نے منہ میں ڈالی، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے چھلانگ مار کر کے ان کے منہ سے وہ کھجور نکالی اور فرمایا یہ صدقے کا ہے اور صدقے کا مال ہم نہیں کھاتے۔ تو چونکہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے زکوٰۃ اور صدقات اپنے لیے اور اپنے خاندان کے لیے منع کر دیا ہے، اس لیے کسی سید گھرانے کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ مگر اس کے بعد سوال یہ ہے کہ اگر ان کو فاقے لگ رہے ہوں تب؟ تو جواب یہ ہے کہ وہاں کے مسلمانوں کی اجتماعی ذمہ داری ہے کہ وہ ان کو اتنا مالی سپورٹ کریں، مالی مدد کریں کہ وہ اس مخلوق عالم سے نکل آئیں۔ اور اگر مسلمان بے حس ہیں اور پرواہ نہیں کر رہے ہیں اس بات کی کہ ہمارے معاشرے میں، ہمارے گاؤں میں، ہمارے محلے میں ایک سید زادہ ہے جس کے گھر میں فاقے ہو رہے ہیں، ان کے پرواہ نہیں ہے، تو وہاں فوراً ایک فورم بن جانا چاہیے جس فورم کی ذمہ داری یہ ہوگی کہ ہم اس گھر کے لیے اتنا اماؤنٹ جمع کریں گے، لوگوں سے اتنی تعاون لیں گے تاکہ اس گھر کو ہم چلا سکیں۔ اور جو آدمی اس فورم کو چلائے گا وہ یہ نیت کرے کہ میں اللہ کے نبی کے خاندان کے ایک گھر کو چلانے کے لیے سرگرم ہو رہا ہوں اور انشاءاللہ اس کے نتیجے میں مجھے بہت بڑا انعام ملے گا۔ مثلا یہ کہ قیامت کے دن اللہ کے نبی علیہ السلام ہو سکتا ہے اس کے لیے سفارش کریں کہ تم نے میرے خاندان کے ایک آدمی کو چلانے کے لیے، ان کے بھوکوں کو کھلانے کے لیے تم نے اپنا وقت خرچ کیا، اپنی صلاحیت خرچ کی ہے، تو میں تمہاری سفارش کروں گا۔ چنانچہ اس کے واقعات پائے بھی گئے ہیں کہ کسی نے سید زادے تک مال پہنچایا، ان کو فاقے لگ رہے تھے، بعد میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے کبھی خواب میں ان کو بشارت سنائی اور کبھی ولایت کا اعلان ہو گیا کہ فلاں آدمی جو تھا وہ ڈاکو تھا، اس ڈاکو نے پیسے بہت جمع کیے تھے، بعد میں اس کو کسی نے کہا کہ تم ڈاکہ کر کے شراب پیتے ہو، عیش کرتے ہو، تمہیں معلوم نہیں تمہارے محلے کے اندر فلاں تمہارے نبی کے خاندان کے لوگ ہیں اور وہ بھوکے رہتے ہیں۔ وہ اٹھا رات ہی کو اور ساری پراپرٹی جو ڈاکہ سے کمائی تھی وہ لے جا کے ان کو دے دی، اور لے جا کے ان کو دے دی۔ اس کے بعد پھر اس کو حضور کی خواب میں زیارت ہو گئی کہ تم نے جو ڈاکے سے لوگوں سے مال کمایا تھا وہ تم نے میرے خاندان والوں کو پہنچایا، تم نے میرے خاندان والوں کی خبر گیری کی ہے، اس پر تمہیں یہ انعام ہے۔ اور اس کے بعد اس شخص نے توبہ کی، اور توبہ کرنے کے بعد وہ جو ڈاکے کا مال وہ جمع کیا تھا اس نے وہ تھوڑا تھوڑا جمع کرتا رہا، صدقہ کرتا رہا، پوچھتا رہا یا اللہ میں نے آج۔ تو غرض یہ کہ جس سوسائٹی کے اندر کوئی سید گھرانہ ہو اور وہ مفلوق الحالی کا شکار ہو، ان کو کھانے پینے کا ان کے پاس انتظام نہ ہو، تو وہاں کے مسلمانوں کی اجتماعی ذمہ داری ہے۔ جیسے کسی جگہ بیوہ ہو، جیسے کسی جگہ یتیم ہو، جیسے کسی جگہ سڑک میں پڑا ہوا کوئی انسان ہو، وہاں کے مسلمانوں کے بیت المال کی ذمہ داری ہے کہ ان کی خبرگیری کریں۔ اسی طرح سے وہاں کے مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ سید گھرانے کی خبر کریں۔ آخر ہم ایمان کے صلاح ہوتے ہوئے کیسے برداشت کریں گے کہ ہمارے معاشرے میں ہمارے نبی کے خاندان کا ایک آدمی بھوکا پیاسا رہے اور ہم شام کو کھائیں گے؟ تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے اس کو۔ اس لیے وہاں کے مسلمانوں کی ایمانی، اخلاقی اور انسانی ذمہ داری ہے کہ وہ سید خانوادے کی فکر کریں۔